بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل ایک مشہور چور اور ڈاکو تھے، جن کا مکے کی ایک خوبصورت اور مالدار طوائف اناق کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ اناق بھی حضرت مرثد کے لیے دل میں محبت کا جذبہ رکھتی تھی۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے چند ابتدائی سالوں میں ہی حضرت مرثد دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور اناق سمیت اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ چونکہ آپ قوی اور بہادر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قیدی آزاد کرانے کا فریضہ سونپا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو واپس مکے آنا تھا اور وہاں مشرکین کی قید سے مسلمان قیدی فرار کروا کر انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنا تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکے شریف گیا اور وہاں ایک باغ کے دیوار کے نیچے پہنچ گیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور چاند اپنے حسن سے جہاں کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے وہاں اناق آ پہنچی۔ اس کے لیے میرے دل میں اب بھی محبت کا جذبہ بیدار تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور آواز دے کر پوچھا، کیا تو مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو آج رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے اس سے کہا، اناق، اللہ تعالی نے زنا کاری حرام فرمائی ہے۔ اس نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل سے میں اس سے محفوظ رہا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے گل مچانا شروع کر دیا اور بلند آواز سے محافظوں کو پکارا، ایک خیمے والوں ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہی وہ چور ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا اور اناق کے شور کی آواز اس قدر تیز تھی کہ آن کی آن میں محافظ جاگ گئے اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ قریباً 8 لوگ تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی خندق کے راستے بھاگنا شروع کر دیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے اس غار تک آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد ان بکبکتوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا جو میرے سر پر گر رہا تھا۔ میں نے یہ سب برداشت کیا اور چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ وہ مجھے تلاش کرنے کی بہت تاگودو کرتے رہے، لیکن اللہ تعالی نے انہیں میری طرف سے اندھا کر دیا تھا۔ کچھ دیر کی جستجو کے بعد جب وہ مجھے تلاش نہ کر سکے تو واپس لوٹ گئے۔ کافی دیر تک میں وہیں چھپا رہا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر سے سو گئے ہوں گے تو وہاں سے نکلا اور مکے کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے کر بھاگا جس کو میں نے پہلے ہی آزاد کرانے کی ٹھان رکھی تھی۔ وہ قیدی چونکہ بھاری بدن تھے تو جب میں ازگر پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتارا، ان کے بندھن کھولے اور انہیں لے کر مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں اب بھی موجود تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوال پر خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں میرے لیے حکم نازل فرما دیا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یعنی بدکار مرد بدکار عورت یا مشرک سے نکاح کرے گا اور بدکار عورت کو بدکار مرد یا مشرک کے سوا کوئی نکاح میں نہ لائے گا اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرشد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد بھی اناق سے نکاح کی طلب نہ کی۔ یاد رہے، حضرت مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں
بلکہ آپ ان عظیم المرتبت صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جو ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے اور اسلام و کفر کے پہلے عظیم مارکے غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ منقول ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ میدان بدر میں شریک ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو با پہلو سنبل نامی گھوڑے پر سوار دار شجاعت دے رہے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی آپ پر رحمتوں کا نزول ہو اور جنت میں آپ کے درجات مزید بلند ہو، آمین۔